اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ سنن نبی داؤد شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لرجل يؤمن باللہ والیوم الآخر ان یصلی وهو حاکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مرد کے لیے کسی شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ اس کو پیشاب کا زور آیا ہوا ہو یا پخانے کا زور آیا ہوا ہو یا پیشاب اور پخانہ وہ روک رہا ہو، اس حالت میں وہ نماز پڑھے۔ آپ فرمائے حتیٰ یتخفف، اگر اس نے نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے اپنی پیشاب اور پخانے کی حاجت کو پورا کرے۔ اسی طرح حضرات ذکر ایک حدیث پاک مسلم شریف میں بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی بحضرت الطعام، کہ جب کھانا حاضر ہو جائے اس وقت نماز نہ پڑھی جائے، ولا وہو یدافعہ الاخبثان، اور نماز نہ پڑھی جائے اس حال میں کہ جب کوئی بندہ پیشاب اور پخانے کو روک رہا ہو۔ تو ذراتی ذکر جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو انشاءاللہ اس پر بعد میں کسی دوسری ویڈیو میں اس پر بات کروں گا۔ ابھی آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کو پیشاب یا پخانہ آیا ہوا ہو، اس کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا محدثین نے منع کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کے لیے سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے پیشاب اور پخانے کی حاجت کو پورا کرے، اس کے بعد وہ کیا کرے، نماز پڑھے۔ حضرات ذکر یہ بات یاد رکھے کہ پیشاب اور پخانے کی حاجت کسی شخص کو بھی آ سکتی ہے، چھوٹے کو بھی آ سکتی ہے، بڑے کو بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑی سی اس کو مزید وضاحت سے سننا چاہیں تو کسی مقتدی کو بھی آ سکتی ہے، اور ان مقتدیوں میں کوئی ملک صاحب ہے اس کو بھی آ سکتی ہے، کوئی چودھری صاحب ہے اس کو بھی آ سکتی ہے، کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی بٹ صاحب ہے، کوئی عزت کے مقام کے لائق ہیں، ان کو بھی پیشاب کی حاجت آ سکتی ہے۔ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے ایسی حالت میں جب ان کو پیشاب کے زور ہو یا پیشاب کی حالت میں ہو، پیشاب آ رہا ہے اور وہ روک کے بیٹھے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ جس طرح ان تمام نفوس قدسیہ کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے کہ وہ نماز وہ اس حدیث کے زمرے میں شامل ہے، اسی طرح حضرات ذکر اس حدیث کے زمرے میں مسجد کا امام بھی شامل ہے۔ مسجد کے امام کو بھی یہ طبی حاجت پیش آ سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی حکم شرعی ہوتا ہے کہ وہ جب سب سے پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے، یعنی پیشاب پخانے کو کر لے، اس کے بعد وہ نماز پڑھائے، نماز ادا کرے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم ایک صحابی ہیں، یہ نماز پڑھاتے تھے، یہ امام مسجد تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ کانا ذات یوم اقام الصلاۃ، ایک دن یہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، صبح کی نماز، ثم قال لیتقدم احدکم، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھا لے، فذهب الخلاء، تو یہ بیت الخلاء چلے گئے اور انہوں نے وہاں پیشاب پخانہ کیا۔ جب یہ بعد میں واپس آئے تو آ کے انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان يذهب الخلاء فقامت الصلاۃ فلیبدأ بالخلاء، کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جانا چاہے، اور یعنی اس کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو، اس کو پیشاب پخانہ آ رہا ہو اور نماز کا وقت آ جائے، نماز وقامت الصلاۃ، نماز کی اقامت کہی جائے، تو رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے وہ پیشاب کرے، پخانہ کرے، اپنی حاجت کو پورا کرے، اس کے بعد وہ نماز پڑھائے یا نماز پڑھے۔ خلاصہ کلام حضرات ذکر یہ نکلا کہ پیشاب پخانے کی طبی حاجت کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تو پیشاب پخانے کی طبی حاجت پہلے ہے تو محدثین نے فرمایا یہ جائے کہ نماز کا وقت آ گیا، اس کے لیے حکم شرعی ہے کہ اپنی حاجت کو پورا کرے، اس کے بعد نماز میں وہ شامل ہو۔ اور ہمارے محدثین نے یہ فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس دوران اس کو پیشاب پخانے کی حاجت آ گئی، تو اب اس کے لیے حکم شرعی ہے کہ وہ نماز کو توڑ دے اور توڑ کے جا کے وہ کیا کرے، اپنے پیشاب پخانے کی حاجت کو پورا کرے اور پورا کر کے پھر دوبارہ وہ نماز پڑھے۔ حضرات ایک بار امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دو لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہے وہ نماز نہ پڑھے جب تک کہ اپنی حاجت کو پورا نہ کر دے۔ اور میں اس کو پھر دوبارہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پیشاب پخانے کی حاجت کسی کو بھی آ سکتی ہے،
چاہے وہ مقتدی ہو، ان مقتدیوں میں جو نفوس قدسیہ تھے، جو لوگ تھے میں نے جن کا نام لیا، ان کو بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ حاجت امام مسجد کو بھی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے پھر جب امام مسجد کو ذاتی ذکر پیشاب کی حاجت آ جائے تو اس کے لیے بھی حکم شرعی ہوتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھائے گا، وہ بلکہ پہلے وضو کرے، پہلے پیشاب خانے کی حاجت سے فارغ ہوگا اور پھر جا کے وہ نماز پڑھائے گا۔ حضرات ذوالفقار آپ دیکھیں، عبداللہ بن ارقم ایک صحابی تھے اور امام مسجد تھے، انہوں نے نماز نہیں پڑھائی اور وہ پہلے پیشاب پخانہ کیا۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ مسجد میں آنے کے بعد جماعت کھڑی تھی، جماعت اب اللہ اکبر ہونے والی تھی، آپ اللہ اکبر کرنے والے تھے، آپ اسی حالت میں واپس چلے گئے۔ اور آپ جب واپس آئے تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے آپ سے پانی کے آپ کے چہرے سے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا اور پانی کے اثار تھے، تو آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی، تو اس لیے میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تو ذرات ذکر یہ تبھی تقاضے ہیں، غسل کرنا، پیشاب پخانے کی حاجت ہونا، یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، چاہے عام بندے ہوں، ان کے لیے بھی حکم شرعی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ پیشاب پخانے کی حاجت سے فارغ نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو مسجد کا امام ہے اس کے لیے تو اور زیادہ حکم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھائے گا جب تک کہ پیشاب پخانے کی اس کو وہ حاجت اپنی پوری نہ کر لے۔ یہ میں بار بار مسجد کے امام کی آپ کو اس لیے بات سنا رہا ہوں کہ میں خود ایک مدرس ہوں، ایک استاذ ہوں، میرے نیچے سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ طلباء بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے، تو اس دوران بھی ہم نماز پڑھا دیتے، صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہونا، دوسرا لوگوں کو بھی اپنے رویے کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہ درست کام نہیں ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، کسی کو بھی پیشاب کی حاجت آ سکتی ہے۔ امید ہے کہ اس ذاتی ذکر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔